الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب وقاص انجم جعفری صاحب، سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ہمارے تمام قائدین، ذکر اللہ مجاہد صاحب، مشتاق مانگٹ صاحب اور ضیاء الدین انصاری صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کی سیکریٹری جنرل جناب ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، ان کی پوری ٹیم، اور میرے بہت قابل احترام دوستوں، نوجوانوں، خواتین و حضرات اور بہت ہی پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت تقریب یہاں سجائی ہے. پاکستان کے طول و عرض میں بہت ساری افطار کے اور ڈنر کے پروگرام کیے جاتے ہیں، لیکن یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ یہ ان باہمت بچوں کو آپ نے یہاں جمع کیا ہے اور در حقیقت اپنے لیے عزت افزائی کا سبب بنایا ہے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کے والد صاحب کا سایہ جو ہے وہ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہے. لیکن جو مسلمان معاشرے کی خوبی ہے وہ یہی خوبی ہے کہ یتامہ پر وہ خاص طور پر ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ معاشرہ ان کا سائبان بنے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی قدریں خراب بھی ہوتی چلی جاتی ہیں، لوگ اس سے دور بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور چونکہ پورے نظام میں ہی ایک خرابی در آئی ہے تو اس کے اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جو اگر محروم ہو گئے ہیں تو پھر ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. لہٰذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک طرف تو یتیموں کی کفالت کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دی جائے، جس طرح قرآن پاک میں ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے یتیم کی سرپرستی کی، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کی تعلیم و تربیت میں اس کا خیال کیا، تو وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، بالکل قریب ہوگا. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ ایک تو یہ معاشرے میں یہ خیر کا کام کرنے کی طلب اور تڑپ پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. مجھے خوشی ہے کہ آج الخدمت فاؤنڈیشن نے اور ان دیگر اداروں کو بھی دعوت دی ہے جو کفالت یتامہ کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں یا لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان معاشرے کی خوبی تو ہونی یہ چاہیے کہ ہمیں کسی الگ سے ادارے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ خود لوگوں کے گھروں میں ہمارے یہ بچے، انہیں ہم باہمت بچے بنا کر انہیں ایڈجسٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے پھر آغوش ہومز بنائے گئے، اور الحمدللہ بہت یہ سکسیسفل تجربہ رہا ہے. اور پاکستان میں اہل خیر نے جس طرح ان بچوں کی سرپرستی کی ہے، تو اب ہمارے یہ آغوش ہوم ایک زبردست بورڈنگ ہاؤس کا ایک جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہاں بچوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، پروفیشنل لائف میں بھی بچے آ رہے ہیں، پائلٹ بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی بن رہے ہیں، اور اب دوسروں کو اب مزید آگے لے کر چلنے کا کام انجام دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ الخدمت کے زیر اہتمام یہ سارا کام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے 35,000 بچے ایسے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں کہ جو اپنی والدہ کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یا فیملی کے کسی اور ممبر کے ساتھ جو یتیم ہے لیکن ان کی کفالت ان کے گھروں میں ہو رہی ہے. تو اس کا پورا انتظام الخدمت نے کیا ہوا ہے. اور ایسے ہی نہیں ہے کہ بس کوئی پیسے آئے اور ہم نے دے دیے، بلکہ ان کی تعلیم کی رپورٹ، ان کو ہنر سکھانے کا پورا بندوبست، ان کی والدہ کی تربیت، اور ان کو خود پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس پورے پیکیج کا حصہ ہے. اور بار بار ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں تاکہ صحیح ہاتھوں میں بچوں کی پرورش ہو. میں ان یتیم بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور ہے کہ ایک بہت بڑی محرومی
آپ کی زندگیوں میں ہیں کہ آپ کے والد محترم آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطمینان ہونا چاہیے، سکون سکینت قلب ہونی چاہیے کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، اور خود بھی یتیم تھے، اور پھر یتیموں کی سرپرستی کے لیے تلقین بھی فرماتے تھے، اور آپ کا ان بچوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ تعلق پیدا ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اپنی اس محرومی کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں۔ ہم ویسے بھی دنیا میں دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے بڑے نامور لوگ، جب ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اسی طرح سے جو ہے یتیم تھی، یسیر تھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ متبادل بندوبست پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی بھی امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور امید سے جڑنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ جو مایوس ہو گیا وہ سمجھ لیں کہ پھر زندگی ہار بیٹھا۔ ہمیشہ ہمت سے کام لیں اور ہنر سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، تہذیب سیکھیں، اپنے دین کے بارے میں جانیں، اپنے پاکستان کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، محبتیں پروان چڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی نام کمائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں آپ شمار ہوں گے۔ میں ان سارے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو الخدمت کے اس پورے کام میں معاونت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، والنٹیئر ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں یہاں والنٹیئرز اس وقت بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان بچوں کو افطار پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہی بنو قابل پروگرام ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کا، تو یہ والنٹیئرز ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، فری آئی ٹی کورسز کر رہے ہیں۔ ہم نے زی کنیکٹ پروگرام شروع کیا ہے جس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا، ہنر بھی سکھائیں گے، ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں گے، اسپورٹس میں بھی ان کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم اس موقع پر نہیں بھول سکتے اپنے فلسطین کے بچوں کو، اور جنہیں شہید کیا گیا۔ پچھلے 2 سال میں 90,000 فلسطینی شہید ہوئے غزہ میں، جس میں 70% خواتین اور بچے تھے، اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے تمام حالات کا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے تعداد میں وہاں بچے یتیم بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن وہاں جو غزہ کے لوگ ہیں وہ حماس کے لوگ ہیں، اور جو ان کے دوست احباب ہیں انہیں اپنے اس طرح سنبھال لیا جیسے اپنے پروں میں چھپا لیا ہے۔ اور رمضان المبارک شروع ہوا ہے تو ملبے کے ڈھیر پر وہ اس رمضان کو خوشیوں کے ساتھ منانے کا انہوں نے آغاز کیا، اور روزانہ تراویح بھی ہو رہی ہے، نعتیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اس زمین پر جو ہے وہ موجود رکھے ہیں، ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ ہے، اس لیے الخدمت کا جو دائرہ ہے کام کا وہ تعلیم میں بھی ہے، صحت میں بھی ہے، روزگار کے مواقع میں بھی ہے، آئی ٹی کی ایجوکیشن بھی ہے، اخلاقی تعلیم و تربیت بھی ہے، کفالت یتامہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ پانی کا بندوبست کرنا، کمیونٹی سروسز کرنا۔ یہ جو کام ریاستوں کے کرنے کا ہے، ایسا لگتا ہے کہ الخدمت ریاست کے اندر ایک ایسی ریاست ہے جو قانون کو فالو کرتے ہوئے چل رہی ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ صرف فلسطین میں ہم نے اب تک تقریباً 50 کے قریب کنسائنمنٹس ہیں جو وہاں بھیج دی ہیں بائی ایئر، اور خود ہمارا وہ جو نیٹ ورک ہے وہ اب اربوں روپے سے بات آگے کھربوں روپے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے، اور غزہ کے اندر جا کر الحمدللہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ تو انٹرنیشنلی بھی، اور اپنے شہر کے اور اپنے گاؤں دیہات کے اور اپنے ملک کے بچوں کی بھی دیکھ بھال، ان کو بھی آگے بڑھانا، اور جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی سرپرستی اور دیکھ بھال کرنا، یہ الخدمت اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ الخدمت کے والنٹیئر بنیں، اور اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کہ جو الخدمت کے اس پورے کام کی نگرانی کرتی ہے اور تربیت کرتی ہے، اگر یہ تربیت نہ ہو تو لوگوں کا الخدمت پر اعتبار نہ ہو، اگر یہ تربیت کی اٹھان نہ ہو تو لوگ الخدمت کے اوپر پیسے دے کر مطمئن نہ ہو کہ ہم نے پیسے صحیح جگہ پہ دیے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو پیسے نہیں دیتے، اپنی پسندیدہ پارٹیوں کو پیسے نہیں دیتے،
لیکن الخدمت کے پاس آ کر اس اعتبار کے ساتھ اپنے پیسے دیتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ایک ایک پائی کا جو ہے وہ حساب ہوگا اور صحیح جگہ پر یہ خرچ ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ کو، ہماری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں جو خواتین کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پورے والنٹیئرز جو یہ کام کرتے ہیں، کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں پوری جماعت اسلامی الخدمت کی والنٹیئر بن جاتی ہے، جان پر کھیل کر لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، ان کی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان خاص طور پر، اور ہر دھڑکتا دل جو لوگوں کی پریشانی میں پریشان ہوتا ہے، خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرے، وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. یہ ہمارا اپنا ذاتی کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. اور اس ملک میں بھی ہم وہ نظام لے کر آئیں جس میں عدل اور انصاف کی بالادستی ہو. اور جو اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے پیسے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ حالات خراب ہوئے ہیں ریجن کے، تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں تو سارا بوجھ ظاہر ہے کہ یہ عوام پر آ گیا. لیکن جماعت اسلامی میں ہم یقین دلاتا ہوں میں آپ کو کہ اگر جماعت اسلامی ہوتی تو سب سے آخر میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالتی، سب سے پہلے یہ بوجھ ہم اپنے اوپر اٹھاتے. اور ہم تو حکومت میں بھی نہیں ہیں. اور میں نے کراچی میں جب یہ پیٹرول کی قیمت بڑھی تو یہ اعلان کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے وہ ٹاؤن چیئرمین جو منتخب لوگ ہیں جو کراچی میں یا کے پی میں ہمارے بہت سارے نمائندے ہیں، ان کے لیے میں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی 1300 سی سی سے بڑی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے ہم نے اپنی بہت ساری چیزوں کو بہتر بنایا. تو جماعت اسلامی جیسی اگر درد رکھنے والے لوگ اختیار میں اور اقتدار میں ہوں تو ایسی کئی الخدمتیں بیک وقت کام کر رہی ہوں. یہ مسائل ہی پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے، ریاست سرپرستی کرنے لگے تو ہزاروں ارب روپے کی کنجی تو ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ جو اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کرپشن اور لوٹ مار کرتے ہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ خیر معاشرے میں پھیلے گا. تو اس حوالے سے بھی ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مرتبہ پھر الخدمت کے تمام والنٹیئرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان سارے باہمت بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت کامیابیاں نصیب فرمائے. ان کے باقی جو گھر والے ساتھ آئے ہوئے ہیں، مائیں ان کی آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے کہ آپ اسی طرح سے ہمت سے ان بچوں کی پرورش کرتی رہیں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.